میں بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں جو میرے نبی نے بھی سنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روایت کو جب حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ساتھی بھی کانپتے ہیں۔ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے کہ 3 افراد تھے، وہ کسی غار کے اندر چلے گئے اور غار میں سردی سے چھپنے کے لیے اس طرح آرام کیا، اچانک اوپر سے ایک پتھر آ کر کے پہاڑ کا غار کے دہانے پہ، غار کے منہ پہ آ کر کے اس کو بند کر دیا۔ اب یہ 3 آدمی اس چٹان کو دھکا نہیں دے سکتے، کہنے لگے یار اسی غار کے اندر مر جائیں گے، غار کا منہ بند ہو گیا، اس کا دہانہ بند ہو گیا، آؤ آؤ، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جو نیک عمل پوری زندگی میں تم نے کیا ہے ان اپنے نیک اعمال کا واسطہ خدا کو دے دو اور اللہ سے دعا کرو۔ ایک نے کہا کہ پروردگار میری کوتاہیاں تو ہوں گے، لیکن میری عادت یہ تھی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا، شام کو بکریوں کو لاتا اور ان کی چوائی کر کے دو کر کے دودھ ان سے سب سے پہلے اپنے والدین کو، میرے بوڑھے والدین ہوتے ان کو دودھ پلاتا، اس کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ان کو میں پلاتا۔ اے میرا رب، ایک دن میں نے بکریاں دیر سے لائی، ابا بھی سو گیا تھا، امی بھی سو گئی تھی، بچے میرے جاگ رہے تھے، میں نے دودھ تو نکالا بکریوں کا، لا کر کے برتن میں کھڑا رہا کہ والدین اٹھیں گے تو پہلے ان کو پلاؤں گا، لیکن والدین پوری رات وہ نہیں اٹھے، میرے بچے تڑپتے رہے، لیکن میں نے کہا ابا اور بوڑھی اماں کا ان کا حق زیادہ ہے، بچے تڑپتے رہے، میں نے ان کو نہیں پلایا۔ اے اللہ، والدین کی کتنی میں نے خدمت کی ہے، اماں جی کی کتنی میں نے خدمت کی ہے، ربا اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے، صبح تک میرے معصوم بچے وہ تڑپتے رہے لیکن میں نے والدین کا احترام کیا، اس طریقہ پر میرا ربا اگر یہ عمل آپ کو پسند آ گیا تو اس پتھر کو، اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دو۔ میرا نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، پھر بھی نکل نہیں سکے، ایک آدمی کی دعا سے وہ تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن اب تک پورا ہٹا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس کچھ مزدور مزدوری کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور یہ ہے کہ اب جب وہ آ گئے میں نے ان کی مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور اس قسم کا تھا، اس کی تھوڑی سی مزدور وہ گندم یا جو کے کچھ سا اور کچھ کٹورے بنتے تھے، میں نے کہا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، وہ غصہ ہو کر کے میرا مزدور چلا گیا، کئی زمانہ چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے وہ جو چند کٹورے گندم کے تھے یا جو کے تھے ان کو میں نے بیچ کر کے جب نرخ بڑھ گیا تو میں نے ان کو بیچ کر کے اس سے میں نے ایک بکری خریدی، پھر 2 بکری، پھر ان کو اس نے بچہ دیا، پھر اس کو بیچا، پھر اس طرح کرتے بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ وہ گندم کے چند کٹوروں سے کئی سال کے بعد وہ بندہ آ گیا، پھر کہنے لگا آپ کو یاد ہے کئی زمانہ پہلے میں نے آپ کی مزدوری کی تھی، پھر میں ناراض ہو گیا، آپ نے میری مزدوری نہیں دی، آج میں آیا ہوں وہ اپنی مزدوری مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ جو جتنی بکریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنے بھیڑ دمبے نظر آ رہے ہیں، یہ گائے نظر آ رہے ہیں، یہ لے جاؤ، یہ سارے کے سارے آپ کے۔ اس نے کہا یار تو مذاق کرتا ہے، کہا نہیں مذاق، وہ تیرے جو چند کٹورے گندم کے میرے ذمہ پر بنتے تھے میں نے اس میں تجارت کی ہے، یہ سارا مال جو اس میں برکت آ گئی ہے یہ آپ کے وہی گندم اور اسی جو کے ہے۔ کہا کہ اللہ واسطے تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کرتا، بخدا اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس طریقہ پر کیا۔ وہ اٹھا کر کے سارا مال اٹھا کر کے لے گئے۔ اے اللہ تجھے بھی پتہ ہے میں نے سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دو۔ یہ حدیث رسول بخاری شریف۔ میرا نبی فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ گیا۔ اور تیسرے کی بات جو میں آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں، ایک نے کہا کہ میرا ربا اتنی مجبوری کا زمانہ آ گیا، اتنے قحط کا زمانہ آیا، اتنا قحط کا زمانہ آیا، لوگ روٹی کو ترستے تھے، لوگ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لباس کو ترستے تھے، مجبور ہو گئے، مردار کھانے لگے۔ اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس پر عاشق تھا، غیرت مند قسم کی خاتون تھی، میں نے کئی دفعہ اس کو اشارہ کیا لیکن وہ ترچھی نظر سے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ دن بھی آ گئے، اے میرے پروردگار، وہ دن بھی آ گئے کہ جب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس پیسہ تھا۔ وہ خاتون میرے گھر پہ آ گئی، آ کر کے کہنے لگے چچا زاد بھائی کہ کچھ پیسے ہمیں دے دو کہ اپنے گھر کا گزارا کریں۔ میں نے کہا جب تک اپنی غیرت کا سودا مجھ سے نہیں کرو گے میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ مجبوریاں ہیں جو ہمارے خنزیر ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔
میں ملا ہوں، میری واقفیت ہے، میرے مرید بھی ہے، میں دبا کر کے مزے مزے سے کھاتا ہوں، میں جہازوں میں گھومتا پھرتا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں مالدار بھی ہم میں موجود ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے مارکیٹوں میں ہماری ماں اور اپنی بہنیں اپنی اولاد لا کر کے کہتے ہیں کہ اب اس کو بیچنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارا یہ بچہ لے لو۔ جی ہاں، یہ لاہور میں بھی ہوا، یہ ملتان میں بھی ہوا، یہ کراچی میں بھی ہوا، بچے ہماری مائیں مسلمان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے لخت جگر کو بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس بجلی کا بل نہیں ہے، ہمارے گھر کا کرایہ نہیں ہے، ہمارے گھر کا خرچہ نہیں ہے۔ خیر وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن آپ حدیث سن نہیں سکیں گے۔ اے اللہ، میں اپنے چچا کی اس بیٹی پر میں عاشق تھا، لیکن یہ غیرت مند قسم کی بیٹی تھی جو کبھی مجھے ترچھی نظر سے بھی دیکھا نہیں، لیکن ایک دن ایسا قحط آ گیا، ان پر ایسے حالات آ گئے، ایسے مجبور ہو گئے کہ یہ حسینہ یہ میرے گھر پہ آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ چچا زاد بھائی تو ہو نا، کچھ تو دے دو کہ ہم اپنے لیے راشن خریدیں، میں نے کہا کہ نہیں، ہو تو میری چچا کی بیٹی ہو، لیکن جب تک اپنی غیرت کا سودا نہیں کرو گے اس وقت تک میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یا اللہ، وہ مجبور ہو گئی اور مجبور ہو کر کے میں بدکاری کے لیے، زنا کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے قریب جب میں چلا گیا، میں مست قسم کا تھا، میں مغرور تھا، میں مست تھا، میں جب اس کے قریب گیا کہہ لگے اس سے ڈرا کر میری مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی، یہ میرے نبی کے ارشادات ہیں، مجبوری میں آدمی یہ کرتا ہے۔ یا اللہ، میرے پاس پیسہ تھا، میں نے کہا غیرت کا سودا کر۔ جب اس کے قریب میں گیا، اس نے کہا میں بے حیا نہیں ہوں، آپ کی چچا کی بیٹی ہوں، بے حیائی کا کبھی سوچا تک بھی نہیں تھا، لیکن آج کن حالات میں آ گئے، مجبور ہوں، انسان مجبور ہے، کمزور ہے۔ تو آخر کار وہ تیار ہو گئی، لیکن جب میں قریب گیا تو اس نے کہا اس رب سے ڈر، میری مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا، میری مجبوری میں میری عزت کو نہ لوٹ۔ یا اللہ، میرے جسم میں کب کبھی طاری ہو گئی، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے بے غیرتی کا کام کیا نہیں، اس کی عزت کو برقرار رکھا ہے۔ ربا، اس ٹائم پہ وہ تو مجبور تھی، میں اگر بدکاری کرتا تو میں کر سکتا تھا۔ اللہ، تیری رضا کے لیے پتہ نہیں میرے دل میں کیا خوف تیرا پیدا ہو گیا کہ اللہ میں نے پیسے دے دیے لیکن میں نے بدکاری نہیں کی، تو بتا، تو دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ میرے نبی فرماتے کہ پتھر ہٹ گیا۔